علی جہنم و جنت کا بانٹنے والا ہے، وسیع المصطفیٰ حق کا، نبی کا برحق وسیع علی ہے، امام الانس والجن، علی انسانوں کا بھی امام ہے، علی جنات کا بھی امام۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ وما خلقت الجن والانس، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ تو امام وہ ہونا چاہیے جو جنوں کو بھی بتائے عبادت کیا ہے، انسانوں کو بھی بتائے عبادت کیا ہے۔ جو امام جن دیکھ کے ڈر جائے وہ امام نہیں۔ ادھر جن تو نہیں رہتے؟ اچھا، مجھے یہ لگا صرف ان سے ڈر ڈر کے نہیں بول رہے، شاید کہیں ادھر آ نہ جائیں۔ صلوات پڑھیں مل کے آواز سے، نہیں ایسے نہیں، صلوات بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ انسانوں کو کیوں بھیجا؟ عبادت کے لیے۔ سارے بولیے کیوں بھیجا؟ عبادت کے لیے۔ اچھا، عبادت یعنی زندگی بندگی، ساری زندگی میں جو اعمال جن پہ اللہ راضی ہو جائے وہ ہے عبادت، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد۔ مرد تو عبادت کے لیے مرد کو آئیڈیل بنا سکتا ہے، عورت زندگی کے تمام مسائل میں مرد کے پیچھے نہیں چل سکتی، اسے تمام مسائل کے لیے عورت کو ہی آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ بھئی ایک مرد پریکٹیکل عورت کو نہیں بتا سکتا کہ ساری زندگی کے مسائل کا حل کیا ہے۔ بھئی میں اشارہ کر کے گزارا پڑھا لکھا مشاہد، عورت کو عورت چاہیے، اسی لیے اللہ نے ہر دور میں ہاتھی کے ساتھ عورت کو ضرور رکھا۔ آدم اکیلے نہیں آئے، حوا ساتھ تھی، ابراہیم اکیلے نہیں آئے، ہاجرہ ساتھ تھی، موسیٰ اکیلے نہیں آئے، گو کہ فرعون کے گھر میں تھی مگر آسیہ تھی، عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ کی ماں مریم تھی، رسول کے دور میں خدیجہ تھی۔ بندے پریشان ہو گئے، رسول کے دور میں تو بڑی تھی، آپ نے خدیجہ کا ہی نام کیوں لیا؟ بھائی کیا کروں، جب تک خدیجہ تھی تب تک کوئی نہیں تھی۔ رسول کے دور میں خدیجہ تھی، رسول کے بعد ہادی بن کر علی آئے، اب خدا چاہتا تھا علی کے دور میں ویسی ہو جو علی جیسی ہو۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے روئے زمین پہ سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ ادھر علی آئے، ادھر علی آئے، ادھر بطول آئی۔ اللہ چاہتا تھا چونکہ دونوں کو ہادی بنانا ہے، اے محمد بطول تیرے گھر سے بھیجتا ہوں، علی اپنے گھر سے بھیجتا۔ ہر دور میں مرد کے ساتھ مستور رہی ہے، ہر دور میں، لیکن میں بتاتا چلوں بی بی حوا کے کیا کہنے، ہماری آپ کی سب کی ماں ہے، مگر بی بی حوا زمانے کی عورتوں کو یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر، یہ نہیں بتا سکتی کہ والدین کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ سوچ لو، سوچ کے بولو، کیا بی بی حوا بتا سکتی ہے پریکٹیکل طور پہ کہ ماں کی خدمت کیسے ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ نہ ماں ہے نہ باپ۔ جناب آسیہ کے کیا کہنے، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کو سیدھا کیسے کرتے ہیں۔ میرا خیال اس مجمع میں وہ بندے نہیں ہیں جنہیں عورتوں نے سیدھا کیا ہے۔ جناب مریم کے کیا کہنے، اللہ کی مقدس بیوی، اللہ کی طرف سے جس کی طہارت عصمت کی گواہی دی گئی ہو۔ بی بی مریم کا واقعہ بتاؤں، جب اللہ نے مریم کو بچہ دیا، بڑے بڑے یہودی علاقے کے چودھری اتنے کلے پہن کے آ گئے، مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ تیرا تو شوہر ہی نہیں، نہ تیرا باپ ایسا نہ ماں ایسی، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ مریم بولی نہیں، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ معصومہ ماں کی گود میں معصوم نے بول کے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ وہ جو بڑے بڑے چودھری بن کے آئے تھے انہوں نے سنا اور نکل گئے۔ میں کہوں گا آئے تو بڑے پھنے ہاں بن کے تھے، ایک بچے نے چپ کروا دیا۔ کہاں گئی تمہاری بدماشی؟
کہنے لگے مولانا کیا کریں، یہودی ہیں منافق نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں جب معصومہ ماں کی گواہی معصوم بچے دیں تو آگے سے زیادہ زبان درازی نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں گواہی۔ چلیے بی بی مریم کے کیا کہتے ہیں، ہر بیوی میں کوئی نہ کوئی کمی تھی، اللہ نے پیک کرے انسانی کے لیے آئیڈیل بنا کے جس بیوی کو بھیجا اسے بطول کہتے ہیں، جس نے بتایا کہ شوہر کی بیوی ایسی ہوتی ہے، باپ کی بیٹی ایسی ہوتی ہے، بیٹوں کی ماں ایسی ہوتی ہے۔ اب میں مجلس شروع کرنے لگا ہوں اگر آپ اجازت دے تو، لیکن میں عرض کروں بی بی زہرا کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا کہ بی بی یہ بھی بتائے کہ بھائیوں کی بہن کیسی ہوتی ہے۔ توجہ ہے، یہ بات نہیں کہ بی بی میں کمی تھی، نہ، جہاں کمی ہو وہاں معصومیت نہیں ہوتی، وہاں عصمت نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس گھر کے ہر فرد کو دکھانا تھا، اللہ جانتا تھا میں یہاں رہنے دوں، یہ کردار رہنے دوں، کیونکہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کو بھیجنا ہے جو بتائے گی باپ علی ہو تو بیٹی ایسی ہوتی ہے، شوہر عبداللہ ہو تو زوجہ ایسی ہوتی ہے، بیٹے ہوں تو محمد ہوں تو ماں ایسی ہوتی ہے، بھائی حسین ہو تو بہن ایسی ہوتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اجازت دیتے ہیں بی بی عالیہ پہ تھوڑی گفتگو ہو جائے، زمانے کی عورتوں کے لیے بہترین آئیڈیل۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے چند ادوار ہیں جو بی بی نے اپنے وطن میں گزارا وقت، بی بی نے سفر میں گزارا، کربلا میں گزارا، کوفہ و شام میں گزارا، ایسا ہی ہے۔ اب سن، زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، اپنے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سفر میں ہر دم بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنج تن بنی۔ بھائی رسول دنیا میں آئے تو کس نے اٹھایا؟ جناب ابو طالب۔ علی دنیا میں آئے تو کس نے اٹھایا؟ رسول اللہ نے۔ بطول دنیا میں آئے، رسول اللہ نے اٹھایا۔ حسنین دنیا میں آئے، رسول نے، علی نے، بطول نے اٹھایا۔ ایک وقت میں جس کا جھولا نبی بھی اٹھائیں، علی بھی اٹھائیں، بطول بھی اٹھائیں، حسن بھی جھلائے، حسین بھی جھلائے، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ پنجتن ایک وقت میں جس کی تربیت کرے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اگر اجازت دیں تو ایک جملہ بڑھاؤں بھائی، پنجتن پاک کے کتنے نام؟ 5 نام ہیں۔ نام محمد، اس میں کتنے نقطے آتے ہیں؟ سوچ رہے، بڑا مشکل، میں نے الجبرا کا سوال کر دیا۔ محمد میں کتنے نقطے ہیں؟ کوئی نہیں۔ علی کے کتنے نقطے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ فاطمہ کے کتنے نقطے ہیں؟ 1، یعنی ابھی تک پنجتن میں کتنے نقطے ہوئے؟ 1۔ حسن میں کتنے نقطے ہیں؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2۔ 1 اور 1 3 2۔ واقعی الجبرا کا مشکل ترین سوال کر رہے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ حسین میں کتنے نقطے ہیں؟ 3 اور 2 کتنے ہوئے؟ 5۔ کل پنجتن میں کتنے نقطے؟ 5۔ آئیے شہزادی کے نام کی طرف۔ زید 1 نقطہ، جے کے کتنے نقطے؟ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نون کے کتنے نقطے؟ 1۔ کتنے ہو گئے؟ بے کا کتنا نقطہ؟ 1۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ بکھیرو تو پنجتن، سمیٹو تو زینب۔ اسی کردار کو پھیلاؤ تو محمد کبھی، کبھی علی، کبھی بطول، کبھی حسن، کبھی حسین۔ اور اگر کسی نے ایک مقام پہ پنجتن کو سمٹا دیکھنا ہے وہ عالیہ کو دیکھے، جسے ایک وقت میں 3 امام پالے اسے زینب کہتے ہیں۔ جملہ بڑھاؤں، جو ایک وقت میں 2 اماموں کو پالے اسے زینب کہتے ہیں۔ علی کی بیٹی علی ہے۔ آپ سنتے ہیں مصائب کے باب میں کہ سوالات انبیاء کو حسین نے بچایا اور حسین کو بی بی نے بچایا، کوئی شک نہیں، حقیقت ہے۔
اگر آپ دل اجازت دیں، دل مانے، تو میں آپ کو تاریخ کا ایک باب سناؤں جہاں سے یہ نتیجہ ہو جائے، نتیجہ نکلے کہ عالیہ نے صرف بھائی کو نہیں بچایا، محمد مصطفیٰ کو بھی بچایا۔ بیدار رہیے گا، آج شہزادی کے فضائل پڑھنے کا دل ہے میرا۔ فتح مکہ کے موقع پر حسین کے نانا نے یزید کے دادا کو ایک تانا دیا تھا۔ صرف تانا نہیں تھا، حقیقت بھی تھی۔ اور وہ کیا؟ رسول نے فرمایا تھا ایھا الطالق، اے ہمارے آزاد کردہ غلام۔ یہ جملہ کس نے کس کو کہا؟ رسول نے یزید کے دادا سے فرمایا ایھا الطالق۔ اسے یہ جملہ بہت برا لگا۔ اس نے کہا میں علاقے کا چودھری اور یہ عبداللہ کا یتیم، اور یہ کیا کہہ دیا مجھے ایھا الطالق؟ اس نے کہا یہ بدلہ میں محمد سے لوں گا۔ اس نے زندگی میں کئی موقع تلاش کیے کہ کہیں سامنا ہو اور میں محمد سے یہی فکرہ کہوں ایھا الطالق۔ سامنا ہوا بھی مگر نہ کہہ سکا، جرأت کیسے آئے؟ یہ ان کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے تھے، ہاشمی کھلاتے تھے، یہ کھاتے تھے۔ اس نے ایک کام کیا، اس نے مکے کے لوگوں سے کہا کہ رکو، جہاں سے عبداللہ کا یتیم گزرے چھتوں پہ آ کے پتھر مارنا، لہو لہان کرنا، کوڑا کرکٹ پھینکنا، میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اس نے اس طرح بدلہ لیا، لیکن دل ہی دل میں بھڑاس تھی کہ کبھی وقت آئے میں بھی اسے یہی فکرہ کہوں ایھا الطالق۔ مگر یہ دنیا سے چلا گیا، رسول اللہ بھی رخصت فرما گئے۔ رسول کے بعد رسول کی جگہ پہ علی آئے، ادھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا۔ اس کے دل و دماغ میں بھی یہ بات تھی کہ جو بدلہ میرا باپ نبی سے نہیں لے سکا وہ میں علی سے لوں گا۔ اس نے کہا کبھی موقع ملے علی سے آمنا سامنا ہو، علی کو میں کہوں ایھا الطالق، مگر کبھی موقع نہ ملا۔ آخر کار اس نے علی سے جنگیں لڑی، صفین کا میدان سجا، یہ کہنا چاہتا تھا علی کو ایھا الطالق، مگر اس کی جرأت نہ ہوئی کہ علی سے کہے ایھا الطالق۔ صفین ختم ہو گئی۔ آخر کار اس نے سن 40 ہجری میں ایک رائے کا قاتل ابن ملجم تیار کیا، کوفہ کی مسجد میں بھیجا علی کو قتل کر دو۔ قتل کرتے کرتے علی سے کہہ دینا ایھا الطالق، بدلہ اتر جائے گا۔ اس نے قتل کیا مگر اس کی زبان پہ بھی یہ جملہ نہ آ سکا، یہ ضربت مار کے بھاگ گیا، علی کے بیٹے گرفتار کر کے لائے، کانپ رہا تھا مگر یہ جملہ نہ کہا ایھا الطالق۔ یہاں تک کہ علی مولا کی شہادت ہو گئی۔ علی مولا کے جانے کے بعد حسن علی بن کے زمانے کے سامنے آئے، ادھر ابھی یزید کا باپ زندہ تھا۔ اس نے کہا جو بدلہ میں علی سے نہ لے سکا وہ علی کے بیٹے حسن سے لوں گا۔ اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، علی کے بیٹے حسن کو مدینے سے شام میں بلاتے ہیں، اپنے دربار میں بٹھائیں گے، میں کہہ دوں گا ایھا الطالق۔ اس نے مولا حسن کو مدعو کیا، مولا نے دعوت کو قبول کیا، مولا شام آئے، شام کے دربار کے منبر پہ بیٹھ گئے۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا بیت المال میں جتنا مال ہے اٹھاؤ، حسن کے آگے پیش کر دو، سونا چاندی جواہرات رکھو، بتاؤں گا کہ شاہی میری ہے، حکومت میری ہے، حاکم میں ہوں، تاج میرا ہے، سلطنت میری ہے، خرچہ میرا ہے، چرچا میرا ہے۔ اس نے حسن مولا کے آگے سارا مال رکھا اور حسن سے کہنے لگا حسن لے 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 لے، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جب کہا نا میں ہندا کا بیٹا ہوں، علی کے بعد حسن کی نگاہ دروازے پہ پڑی، شام تک موچی ہاتھوں میں جوتا اٹھا کے چلتا چلتا دربار میں داخل ہوا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے این این مولائی، این این آقائی۔ کسی نے میرا مولا دیکھا ہے، کسی نے میرا سردار دیکھا ہے، کسی نے کہا وہ سامنے منبر پہ بیٹھا ہے۔ حسن کے قریب آیا، اس نے مولا کے قدموں کا بوسہ کیا، وہ جوتے اٹھا کے مولا کے قدموں میں ڈالے، جوتے پورے آ گئے۔ حسن مولا نے سارا مال پکڑ کے موچی کی جھولی میں ڈال کے کہا تو ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں، تو ہندا کا بیٹا، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ اس کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ حسن ابن علی سے کہے ایھا الطالق میرے ساتھ چلتے آنا ڈھمار والو، آؤ میں بتاؤں زینب بنت علی کس ہستی کا نام ہے، کس کردار کا نام ہے جو ایک وقت میں نانا بھی بچائے، بابا بھی بچائے، بھائیوں کو بھی بچائے، ماں کو بھی بچائے، اسے زینب کہتے ہیں۔ اس کی جرأت نہ ہوئی کوئی حسن ابن علی سے کہے ایھا الطالق۔ مولا دوبارہ مدینے میں آگئے، سن 60 ہجری میں یہ واصل جہنم ہوا۔ ادھر حسن مولا کی شہادت کے بعد حسین حسن بن کے علی بن کے زمانے کے سامنے آئے۔ 60 ہجری کے بعد اس کا بیٹا یزید پر سر اقتدار آیا۔ یزید نے کہا وہ بدلہ جو میرا بابا نہ لے سکا میں بدلہ لوں گا اور حسین سے کہوں گا ایھا الطالق۔ اس نے مدینے میں پیغام بھیجا، حسین کو مدینے کے دربار میں بلا کے بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ مولا حسین علیہ السلام مدینے کے دربار میں، مولا نے آ کے جیسے دربار میں قدم رکھا، ولید نے کہا یزید کی بیعت کر ورنہ سر کاٹ دیں گے۔ امام نے فرمایا سنو، میں اس کی بیعت کروں، کجا میں کجا وہ، نہ میری ماں جیسی اس کی ماں ہے، نہ میرے نانا جیسا اس کا نانا ہے، نہ
میرے باپ جیسا اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی باپ ہے، نہ میرے دادا جیسا اس کا دادا ہے، مثلی لا جبایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ انکار بیعت کے ٹھوکر ماری سوال بیعت کو کونے میں ایک ملعون کھڑا تھا، اس نے یوں اشارہ کیا ولید کو، اگر حسین بیعت نہیں کرتا وہ سر کاٹتے۔ حیدری نگاہوں نے یوں دیکھ کے فرمایا یبن سرکا، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا تیرا امیر قتل کرے گا؟ نا اسیر و بسیرت جدی واخی و ابی علی شبن ابی طالب، میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا، بھائی کی سیرت کا، بابا علی شبن ابی طالب کی سیرت کا۔ ہم کون وہ کون، نحن اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں، ہم رسالت کی کان ہے۔ یزید کون ہے؟ شارب الخمر، قاتل النفس المحترمہ، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ نفس محترمہ کا قاتل ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہ کر سکے گا۔ حسین علی نے مدینے کا دربار چھوڑا، یزید نے پیغام بھیجا اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے۔ یہاں حسین نے مدینہ چھوڑا، تیار ہو گئے، قافلہ تیار کیا، توحید کا قافلہ، جس کا علمدار عباس تھا، جس کا سالار حسین تھا، جس کا پہرا علی اکبر کے ہاتھوں میں تھا، پہرا قاسم کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ قافلہ چلتا چلتا 3 شعبان کو مکہ میں آیا۔ حسین جیسے مکہ میں پہنچے، یزید نے کہا طواف کعبہ کا موسم قریب آ رہا ہے، اپنے فوجیوں سے کہا تم بھی طواف کے لیے چلے جاؤ، کعبے کا طواف ہوگا، تمہارے احرام کے اندر خنجر ہوں گے، وہیں پہ حسین کا سر کاٹ دینا، پتہ ہی نہیں چلے گا کون آیا تھا، کون گیا تھا، کس نے قتل کیا ہے۔ یہاں حسین تھا، وہ لوگ کعبے کا طواف کرنے کعبے میں آ رہے تھے، حسین کعبہ بچانے کعبے سے جا رہا تھا، لوگ آ رہے تھے، حسین جا رہے تھے۔ حسین چلتے چلتے دو محرم نینوا کے جنگل میں آئے، یزید نے پھر کہا حسین جنگلوں میں چلا گیا ہے، کوفہ و شام کی فوجیں تیار ہو کے کربلا میں پہنچ جائے، حسین کا سر کاٹو، کہہ دینا ایھا طالب، 3 کا دن آیا، 4 کا دن آیا، 5 کا دن آیا، عاشور کا سورج، عاشور کا آفتاب نمودار ہوا، حسین کے لشکر کا ایک ایک سپاہی میدان میں گیا، مگر کمال یہ ہوا علی اکبر گئے، حسین بن نمیر کی جرأت نہیں ہوئی ایھا طالب کہے، عباس گئے، کسی کی جرأت نہیں ہوئی ایھا طالب کہے، یہاں تک کہ حسین کے ہاتھوں میں سوار ہو کے علی اصغر گئے، ادھر سے حرملہ آیا، یہ مسکراتا رہا وہ مرتا رہا، یہ مسکراتا رہا وہ مرتا رہا، جرأت نہیں ہوئی حرملہ کہے ایھا طالب، یہاں تک کہ اس نے سب کو قتل کروا دیا۔ آخرکار حسین ابن علی کو شمر ملعون نے 13 ضربے مار کے قتل کیا۔ یزید تک خبر گئی، یزید نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے، اب جو بچ گئے ہیں انہیں قیدی بنا کے میرے دربار میں لے آؤ، اب وقت آئے گا وہ تانا جو میرے دانا کو حسین کے نانا نے دیا تھا، آج میں وہ بدلے لوں گا۔ جیسے ہی قافلہ یزید کے دربار میں آیا، حکومت یزید کی، حاکم یزید، شاہی یزید کی، سپاہی یزید کے، دربار یزید کا، تخت و تاج یزید کا، لشکر یزید کا، عسکر یزید کا، قلم لکھنے والے یزید کے، کاغذ بیچنے والے یزید کے، ساری دنیا یزید کے ہاتھوں میں تھی۔ سامنے علی کی بیٹیوں کا قافلہ، علی کے بیٹوں میں سجاد اور باقر قیدی بن کے کھڑے تھے۔ اس کے دل ہی دل میں خیال آیا کاش میرے آبا و اجداد ہوتے اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے کیسے میں بڑوں کے بدلے اتار رہا ہوں۔ یہ دل و دماغ میں سوچتا رہا، یہ قیدی بن کے آئے ہیں، میں کہوں گا یہ طارق چلے جائیں گے، میرا وعدہ پورا ہو جائے گا، میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ مقدر خراب تھا یزیدیت کا، قیدیوں میں علی کی بیٹی بھی آئی تھی۔ یہ دل و دماغ میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ کہوں، بابا کے لہجے میں گرج کے بولی یمنت لکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، فواللہ فقید قیدک وسعیک وناسب جہدک لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا، جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، میں علی کی بیٹی پر سر دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تجھ پہ لعنت برسی رہے گی، میرا حسین زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا، تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، میرے حسین کے چرچے ہوں گے، تجھ پہ لعنت برستی رہے گی۔ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ بلال بی بی نے تو فرمایا تھا تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، مگر آج بھی یزید کے نام لیوا ہیں، کیا خیال ہے؟ سو گئے ہیں کیا؟ یزید کا نام لینے والے آج بھی ہیں یا نہیں؟ یزید کو رضی اللہ بنانے والے ہیں یا نہیں؟ میں بڑی بار منبر کی زبان سے دنیا تک بات پہنچا چکا ہوں، یہ جو یزید کو رضی اللہ بنانے پہ تلے ہیں،
انہیں جا کے سمجھا دو کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے۔ آگے اس میں کوئی شرط نہیں، کتا چاہے کسی بھی نسل کا ہو، کتا کتا ہے، نہلاؤ گے چھینٹے پڑیں گی تم بھی نجس ہو جاؤ گے۔ جو لعنت اللہ کو رضی اللہ بنا رہا ہے نا، وہ تو لعنت اللہ تھا ہی، یہ بنانے والا بھی لعنت اللہ ہو گیا۔ یزید کی وکالت کوئی ایسے نہیں کر سکتا جیسے ہم حسین کی وکالت کرتے ہیں، ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں۔ ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ لیا اپنے بسر کا نام، بیٹے کا نام بربلا، تو بھی یزید رکھ۔ علی کے لہجے میں بولتے، کس کے لہجے میں؟ علی۔ جانتے ہیں علی کون ہے؟ علی کا نام کیا ہے؟ علی۔ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ علی۔ علی کا اردو میں ٹرانسلیٹ کرے تو کیا بنتا ہے؟ نہیں، علی کو اردو میں کرے، علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند۔ تو شرم کر کے کیوں بول رہے ہو؟ اعلیٰ، بلند۔ اب بولیے سارے، علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند، بلند۔ علی کو اس علی نے علی بنایا۔ علی کا صرف نام علی نہیں، علی کا کام بھی علی ہے، علی کی ساری زندگی علی ہے، علی کی بندگی علی ہے، علی کا جینا علی ہے، علی کا سونا علی ہے، حد ہے علی جس جگہ آیا وہ بھی علی ہے، علی جس جگہ سے گئے وہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے۔ علی کا مطلب علی، علی کا بچپن علی، علی کا لڑکپن علی، علی کی جوانی علی، علی کی ضعیفی علی۔ علی بدر میں لڑتا ہے تو 24 سال کا، صفین میں لڑتا ہے تو 62 سال کا، ادھر بھی جیو، ادھر بھی علی علی، ادھر بھی علی علی۔ علی کی زندگی علی، علی کی نمازیں علی، علی کے روزے علی، علی کے قیام علی، علی کے رکوع علی، علی کی زکوٰۃ علی، علی کا حج بھی علی، علی کا روزہ بھی علی، علی کی سحری بھی علی، علی کی افطاری بھی علی، علی کا مصلی بھی علی، علی کا بستر بھی علی، علی کا منبر بھی علی، علی بولے تو خطابت بھی علی، علی لڑے تو شجاعت بھی علی، علی مرے تو شہادت بھی علی۔ ہائے ہائے، جاگیے گا جاگیے گا، علی مرے تو شہادت بھی علی، کیونکہ شہادت ہے، علی نہیں مرتا۔ علی مر جائے تو پھر وہ علی نہیں ہے، علی زمانے کو مارتا ہے، علی مرے ہو تو اٹھاتا ہے۔ علی کی شہادت بھی علی، علی کی شجاعت بھی علی، علی کی حیات بھی علی، علی کی زندگی بھی علی۔ حد ہو گئی، علی کا بابا بھی علی، علی کی ماں بھی علی، علی کا چچا بھی علی، علی کے تینوں بھائی بھی علی، علی کی دعوت ذوالشیرہ بھی علی، علی کے شیب ابی طالب بھی علی، علی کی ماں بنت اسد بھی علی، علی کا سسر بھی علی، علی کا سسر بھی علی، علی کی زوجہ بھی علی، علی کے بیٹے بھی علی۔ اٹھوان والا جملے کی قدر کرنا، علی کا نبی بھی علی، علی کا خدا بھی، علی کا نبی بھی علی، علی کا خدا بھی علی۔ ہاتھ بیدار ہے تو جملہ لے لینا، حد ہے قسم ہے مجھے اس منبر کی، علی کا اکبر بھی علی، علی کا اصغر بھی علی، علی کا قاسم بھی علی، علی کا اوم بھی علی، علی کا محمد بھی علی۔ اور حد ہو گئی، شام کے دربار میں جب بی بی نے خطبہ دیا، شامیوں نے کہا علی کی بیٹی بھی علی۔ علی کی زندگی علی، علی کی بندگی علی۔ اور غدیر کے میدان میں علی کے حکم پہ، علی نے بلکہ یوں کہوں بلند کے حکم پہ، بلند نے بلند منبر بنا کے، بلند کو اٹھا کے اتنا بلند کیا، زمانے کو بتا دیا جس کی ابتدا بھی بلند، انتہا بھی بلند، جس کا مقدر ہی بلند۔ اب کسی کمی کے بیٹے کی کیا اوقات کی علی کے مقابلے کرے؟ علی کی زندگی علی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
اور عبادت کے طریقے علی کے بیٹوں نے بھی سکھائے، علی کی بیٹیوں نے بھی سکھائے۔ کائنات میں بڑی مقدس بیویاں گزری، مگر جناب ثانیہ زہرا کہ کیا کہنے، غلط کہا جس نے کہا کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا، نہیں، اسلام کردار کی طاقت سے پھیلا، اسلام گفتار کی طاقت سے پھیلا۔ سب سے بڑے مبلغ اسلام کو مصطفیٰ کہتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اسلام پہنچایا، تلوار نہیں اٹھائی، مگر کردار ایسا، گفتار ایسی کہ کافروں نے بھی کہا یہ سچا ہے۔ بھئی غیر تعریف کریں تو لطف آئے گا، صادق کو جھوٹوں نے کہا تھا یہ سچا ہے، اور خیانت کرنے والوں نے کہا تھا اس سے بڑا امین ہی کوئی نہیں۔ وہ یاد ہے نا واقعہ، بچوں کو بھی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو مشرکین مکہ سے میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے اور تم دیکھو لشکر نہ ہو تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے جب آپ نے کہہ دیا تو ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب دیکھیں اور نہ ہو تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو چکے ہیں۔ آپ کی صداقت پہ کوئی شک نہیں، مشرکین کافر بن دیکھے محمد کا کہا مان گئے۔ وہ کیسے مسلمان تھے جنہیں ہاتھوں پہ اٹھا کے علی دکھاتا رہا اور پھر بھی انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ کافروں سے پوچھو کہ محمد کی صداقت کیا ہے۔ جو نبوت مصطفیٰ کی ہے وہ عصمت جناب زینب کی ہے، نانا کی محنت کو علی کی بیٹی نے بچایا۔ آج پوری دنیا میں کربلا زندہ ہے، ذکر حسین ابن علی زندہ ہے، یہ ممنون ہے ثانیہ زہرا کا۔ جنگلوں کا واقعہ تھا، جنگلوں میں ختم ہو جاتا، لوگ کہتے کوئی باغی تھا مارا گیا راتوں رات، اور 9 محرم کو وہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ حسین ابن علی نے 1 رات کی مہلت مانگی تھی، توجہ ہے، تاکہ ساری بات ہی ختم ہو جائے۔ سلام زینب بنت علی پہ، جس نے جنگلوں والے قافلے کی شہادت کو بازاروں درباروں تک پہنچایا، اور آج جہاں جہاں تک انسانیت زندہ ہے یزید پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے، حسین پہ سلام پڑھا جا رہا ہے۔ شب جمعہ سارے انبیاء حسین کا شکریہ ادا کرنے آتے کربلا، اور حسین اپنی بہن کا شکریہ ادا کرنے جاتے۔ علی کی بیٹی جب میری یہ شہزادی دنیا میں تشریف لائی نا، رسول اللہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، مولا امیر سے فرمایا یا علی کیا نام رکھیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے حکم خدا سے، بیٹی کا نام بھی آپ رکھیں۔ فرمایا نہیں، بیٹوں کے نام میرے ذمے، بیٹی کا نام تیرے ذمے۔ علی نے یوں بیٹی کو اٹھایا اور سینے سے لگا کے فرمایا ہاذہ زینو اب، یہ تو میری بھی زینت ہے۔ آئے جاگیے گا، علی زمانے کی زینت ہے، زینب علی کی زینت ہے، اور اس گھر میں 2 زینتیں بڑی مقبول ہیں، ایک مستورات میں، ایک مردوں میں۔ میں نے کہا تھا نا مرد اور مستور ہر دور میں حاضر رہے۔ جو مستورات میں زینت ہے وہ زین و اب، باپ کی زینت، اور جو مردوں میں ہے سنیں گے زین العابدین، عابدوں کی زینت۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں زینت کی ڈیفینیشن کروں تھوڑی سی؟ نہیں آپ کو نیند آ رہی ہے لگتا ہے۔ جسے نیند آ رہی ہے وہ یہ سن لے کہ مردوں میں سونا حرام ہے۔ اب کوئی بھی سونا سمجھ لیں، مردوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ کل شیء زینت، ہر شے کی ایک زینت ہے۔ ستارے آسمان کی زینت ہے، پھول باغیچے کی زینت ہے۔ الفصاحت زینت الکلام، فصاحت کلام کی زینت ہے۔
البلاغت زینت المتکلم، بلاغت متکلم کی زینت ہے. والذہب زینت النساء، سونا عورتوں کی زینت ہے. والعقل زینت الرجال، عقل مردوں کی زینت ہے. جملہ کہوں، ولایت علی زینت الاعمال، علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے. ولایت کے بغیر عبادتیں ایسی ہیں جیسے عقل کے بغیر مرد ہوتا ہے. ولایت کے بغیر اعمال ایسے ہیں جیسے سونے کے بغیر عورت ہوتی ہے، جیسے فصاحت کے بغیر کلام ہوتا ہے، جیسے ستاروں کے بغیر آسمان ہوتا ہے. زینت کی سمجھ آئی؟ زینت حسن پیدا کرتی ہے. یہ بدن پہ جو لباس ہوتا ہے یہ بدن کی زینت ہے. اب اس زینت کا کام کیا ہے؟ بھائی آپ کے بدن پہ بھی لباس ہے، میرے بدن پہ بھی لباس ہے. لباس کے دو کام ہیں. ایک گرمی سردی کی شدت حدت سے بچائے گا. جتنے چادریں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے باہر تک مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، اندر نہیں لگی، لیکن آپ کو دیکھ کے مزید لگنا شروع ہو گئی. ہاں تھوڑا سا ہجوم ہے، گیدرنگ ہے، کوئی اتنا موسم خراب نہیں ہے. یہ چادریں کیوں ڈالی؟ تاکہ سردی سے بچے. جرسیاں کیوں پہنی؟ سردی سے بچے. گرمی کی تپش ہو تو سر پہ کپڑا کیوں رکھتے ہیں؟ گرمی سے بچے. ایسا ہی ہے یہ لباس بدن کی زینت ہے. دو کام کرتا ہے، ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے، دوسرا کام سنو گے، خدا نہ خواستہ میرے بدن پہ کوئی عیب ہو یہ چھپا دیتا ہے. اگر میرا بازو جلا ہو، خدا نہ خواستہ یہاں عیب ہو، نشان ہو، تو میرے حسن میں کمی پیدا کرے گا. میں نے اس کو چھپانے کے لیے اوپر کر لیا لباس. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اندر عیب ہے بھی یا نہیں بھی. یہ زینت کا کام ہے. میرا چوتھا امام ہے عابدوں کی زینت. میں نمازیں پڑھتا ہوں مگر یقین نہیں کہ وہ قبول بھی کرے گا یا نہیں. الفاظ ٹوٹے پھوٹے، تجوید، قرات، عربی ٹھیک سے نہیں آتی. سجدے میں جاتا ہوں دنیا کے خیال آ جاتے ہیں، مگر اتنا مطمئن ہوں کیونکہ قیامت کے دن بس عابدوں بس عبادتوں کو لے کے نہیں جاؤں گا، زین العابدین کو بھی لے کر جاؤں گا. جو گناہگاروں کی زینت ہو، گناہگار عابدوں کی زینت ہو، اسے سجاد کہتے ہیں. اور جو علی جیسے عابد کی زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی زین العابدین. کس گھر کے عابدوں کی زینت ہے؟ جس گھر میں علی جیسا عابد ہو، حسن جیسا عابد ہو، اس گھر میں عابدوں کی زینت. میرے مولا چوتھے مولا کا لقب ہے. ایک بار مصلی عبادت پہ تشریف فرما تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور تعقیبات کے دوران اپنے بیٹے امام پنجم امام باقر سے فرمایا، باقر بیٹا جاؤ میرے دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ تو لے کر آؤ. زین العابدین مولا نے دادا علی کی عبادتوں والے صحیفے کو دیکھا تو دادا کی عبادتوں کو دیکھ کے فرمانے لگے، خدا کی قسم میں دادا جیسا نہیں ہوں، میں علی جیسا نہیں. کون فرما رہا ہے؟ جو خود بھی علی ہے، جو علی کا بیٹا ہے، علی کا خون ہے، علی کا پوتا ہے، علی ابن علی ہے، معصوم ابن معصوم ہے، علی جیسا ہے. مگر پھر بھی کیا فرمایا؟ میں علی جیسا نہیں ہوں. اخبار والوں جو ابھی تک چپ رہا ہے قابو کرو، جملہ سنو، آگے تمہارا مقدر. علی جیسے نے فرمایا، میں علی جیسا نہیں ہوں. حد ہو گئی. جب علی جیسا نہیں ہے تو ایسا ویسا علی جیسا کیسے ہو گیا؟ مل کے غدیری نعرہ حیدری. نہیں ایسے نہیں. خدا کی قسم ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں، علی کا نعرہ جب لگاؤ تو شرم نہ کیا کرو. یہ نہ دیکھا کرو میرے دائیں کون بیٹھا ہے بائیں کون بیٹھا. مجھے ممبر کی قسم ہے یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا. مل کے نعرہ حیدری. جب علی جیسا نہیں ہے تو ایسا ویسا علی جیسا کیسے ہو گیا؟ ایک مرتبہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور عرض کرنے لگا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر تجھ پہ ہمارا سلام.
सातवें इमाम ने जवाब दिया और मुंह फेर लिया। उसने कहा मौला आप नाराज क्यों हो गए? फरमाया तुमने हमें अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा? उसने कहा मौला कि आप अमीरुल मोमिनीन नहीं हैं? फरमाया हैं। तो मौला फिर नाराज क्यों हुए? फरमाया ये लक़ब खास है हमारे जद अली के लिए, तो जो लक़ब खास हमारे जद अली के लिए हो, हम अमीरुल मोमिनीन होते भी वो लक़ब अपने नाम के साथ नहीं लगाते। हद हो गई जब अमीरुल मोमिनीन इजाज़त नहीं देते कि अली के अलावा ये लक़ब किसी और के साथ लगे, तुम उनके साथ लगा रहे हो जो मोमिन भी नहीं है। अल्काब चोरी करने की तुम्हें बड़ी आदत है ना, बड़ी आदत है। एक बार हुजूर टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, हमारे एक आलिम दीन थे, दुनिया से रुखसत हो गए, मौलाना दर्जात बुलंद फरमाए। टीवी चैनल पे बैठे हुए तो सामने भी एक मद्दे मुकाबिल एक मुखालिफ नज़रिए वाला बैठा हुआ था। अब तो ये आम हो चुका है ना, टेबल टॉक शो आम होते हैं, लेकिन उस दौर में बहुत कम होता था। यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया के मौलाना और वहाँ भी किसी और फ़िक़्ह के मौलाना बैठे हुए। अब ये मौलाना जब भी कोई लक़ब मौला अमीर के नाम के साथ लगाते वो वहीं पे उठाता और अपने किसी पीर के नाम के साथ लगा लेता। चोरी की आदत नहीं है। इन्होंने फरमाया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया। उसने भी आगे से कह दिया अमीरुल मोमिनीन डैश ने फरमाया। खाली जगह खुद पूरी कीजिए। फिर उन्होंने कहा इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया। फिर उसने कह दिया इमामुल मुत्तकीन ने फरमाया। अब जो लक़ब ये नाम के साथ लगाते वही लक़ब वो चुराता और लगा देता। इन्होंने कहा मैंने भी बतूर के दर से भिखारी बन के भीख नहीं मांगी अगर इसे जवाब न दे के गया। आंखों में आंखें डाल के फरमाया मेरे सातवें इमाम मूसा काज़िम बिन जाफर सादिक बिन मोहम्मद बाकिर बिन ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने फरमाया पाप के हो तो ऐसे पाप भी तो लेके आओ। मौला सलामत रखे, नहीं ला सकते। कोई नहीं जिसकी इबादतें तो दूर मैदान भी आए तो ज़रबत लगाए। तो नबी फरमाते हैं ज़रबत वली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादती सकलैन। देखिए अल्लाह के नज़दीक इज्जत वो पाता है जो ज्यादा मुत्तकी होता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नज़दीक साहिब इज्जत वो है जो तकवा में बुलंद है। सारी दुनिया लगी अल्लाह के यहाँ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए। मुत्तकी बनो, नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ये करो वो करो ताकि अल्लाह की नजर में इज्जतें मिल जाए। अब इन आबिदीन में छोटे छोटे बंदे थोड़ी हैं, इनमें अंबिया हैं, औलिया हैं, औसिया हैं, शाहिदीन हैं, राकिईन हैं, साजिदीन हैं, कायमीन हैं, मोमिनीन हैं, मुत्तकीन हैं। ये सारे इबादतें करते रहे ताकि अल्लाह की नजर में हमारा मुकाम बड़ा रहे। जब खंदक के मैदान में अल्लाह ने अली की ज़रबत को देखा और ज़माने की इबादतों को देखा, नबी से फरमाया कर दे ऐलान, जो करना है कर लो। ज़रबत अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादती सकलैन। अब फिक्रा कहने दो, दुनिया का कोई आबिद बादस मुस्तफा, दुनिया का कोई आबिद इबादतें करके भी अली की ज़रबत के बराबर नहीं, तो किसी कमी का बेटा अली के बराबर कैसे हो गया? इबादतों के तरीके सीखने हैं तो अली से सीखो। जो इबादतों की जीनत है उसकी जीनत को ज़ैनब कहा जाता है। ज़ीनतुल हयात दुनिया, कुरान कहता है माल और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत है। बेटे ज्यादा होंगे आपकी जीनत खुशगवार होगी, आपके पास माल होगा जिंदगी खुशगवार होगी, दुनिया खुशगवार होगी। तवज्जो है? ये दोनों चीजें दुनियावी जिंदगी की जीनत हैं।
جس کا حسن جیسا زینت ہو، جس کا حسین جیسا زینت ہو، حد ہوگی جس کی زینت غازی جیسی ہو، وہ ان بیٹوں کے ہوتے جس بیٹی کو کہے یہ میری زینت ہے اسے زینب کہا جاتا۔ سبحان اللہ، عابدوں کی زینت، عابدوں کی زینت۔ جب باپ نے نام رکھا نا حاضری زین و اب، یہ باپ کی زینت ہے۔ نبی نے اٹھایا اور اٹھا کر مسجد نبوی میں لے آئے اپنی بیٹی کو، یوں گودی میں بٹھایا اور سینے سے لگا کے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کیا، اس کا نام زینب۔ خبردار، جو چاہتا ہے کہ اس کی نانی خدیجہ کے قرضے پلٹائے، اسے چاہیے کہ میری بیٹی کو کبھی دکھ نہ دے، کیونکہ یہ اپنی نانی سے ملتی ہے، اس کا چہرہ نانی سے۔ مجھے بتاؤ جن کے بڑوں نے نانی کے قرضے لیے تھے، کیا ان کے بچوں نے علی کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ جب پلٹ کے آئی نا تو کہتی تھی نانا گواہ رہنا، تین بچا کے میں آ گئی، لیکن یہاں نہ محرم نہ ہوتے میں تجھے کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے بتا دوں تیری زینب کیا اجر رسالت لے کے آئی ہے۔ تسلی سے سنو، میں صبح سے چلا ہوں مجالس پڑھنے، یہ آج کی میری آخری مجلس ہے، ممکن ہے زندگی کی آخری مجلس ہے۔ 4 یا 5 سال کی تھی علی کی بیٹی، ہائے میں قربان جاؤں، تمہاری ہائے نکل آئی، مصائب کا عاشق مجمع مجھے لگا۔ اچانک خواب سے بیدار ہوئی، اماں مجھے ایک ڈراؤنا خواب آیا ہے۔ بی بی نے فرمایا زینب انتظار کر، تعبیر مجھ سے نہ پوچھ، فجر کی نماز کے بعد نانا آئیں گے، یہ تعبیر نانا کو بتا۔ ساری رات جاگتی رہی، نانا آئے میں نانا سے پوچھوں۔ شریف و فجر کی نماز ماں بیٹی نے ادا کی، فجر کی نماز کے بعد حسب معمول ان نامہ پڑھتے محمد بطول کے دروازے پہ آئے، دستک دی، آج ماں نے دروازہ نہیں کھولا، 5 سال کی بیٹی آئی، رسول نے بی بی کو دیکھا زمین پہ بیٹھ گئے، سینے سے لگا کے فرمایا خیر تو ہے، ہماری چھوٹی بیٹیاں کبھی دروازوں پہ نہیں آئی۔ رو کے کہا نانا نانا مجھے خواب آیا ہے، میں تیرا انتظار کرتی رہی، نانا مجھے تعبیر بتا۔ شریف و مائیں بہنیں بیٹیاں بھی مجلس میں بیٹھی ہیں، مولا پردے سلامت رکھے۔ نبی زمین پہ بیٹھ گئے، بیٹی کو گودی میں بٹھایا، بتا زینب کیا دیکھا؟ کہنے لگی نانا میں نے خواب میں دیکھا میں جنگلوں میں تنہا رہ گئی، نبی نے یوں سینے سے لگا کے فرمایا زینب آگے کیا ہوا؟ نانا جنگل میں طوفان بڑا تیز تھا، نانا میری پناہ کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، مجھے 2 درخت نظر آئے، نانا میں ایک کے سائے میں چلی گئی، طوفان کی تیزی سے وہ درخت بھی کٹ گیا، نانا میں تڑپتی رہی، وہ جو بچ گیا تھا میں اس کے سائے میں چلی گئی، نانا وہ بھی کٹ گیا۔ اس کے بعد چپ ہو گئی بطول کی بیٹی، نبی نے دیکھ کے فرمایا زینب بتا آگے کیا ہوا؟ کہتی ہے نانا نہ پوچھ مجھے شرم آتی ہے، سینے سے لگا کے فرمایا میں نبی ہو کے کہہ رہا ہوں بتا کیا دیکھا؟ کہنے لگی نانا طوفان اتنا تیز تھا میرے سر سے چادر بھی اڑ گیا۔ شریفوں یہ جملہ سننا تھا، نبی زمین پہ تڑپنے لگے، رو کے کہتے ہیں نانا بتائیں گے یہ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا زینب اس جنگل کو کربلا کہتے ہیں، یہ جو پہلا درخت ہے یہ تیرا عباس ہے، یہ دوسرا تیرا حسین ہے، یہ جس طوفان نے چادر لوٹی ہے نا اسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بچپن سے تڑپتی رہی، کوئی کربلا آئے گی، کوئی درخت لٹیں گے، کوئی شام غریبہ آئے گی، نانا کا جنازہ اٹھ گیا، زینب نے بڑا صبر کیا، ابھی 75 یا 95 دن نہ گزرے کہ زخمی ماں کا جنازہ بھی اٹھ گیا، جنازے کے ساتھ روتی روتی گلیوں تک آئی، باپ تڑپ کے کہنے لگا میرے بیٹوں پہلے بہن کو گھر میں بھیجو،
तड़प गई कि बाप को मेरा बाहर आना बर्दाश्त नहीं होता। इंतजार कर रही थी वो वक्त कब आएगा जब करबला भी आएगी, शाम गरीबा भी आएगी। शरीफो अब वक्त आया 40 हिजरी, कूफा में आते आते 4 साल पहले शहादत से अली जब कूफा में दाखिल हुए ना, अकेले न थे, बेटी साथ थी, महमल में बैठी थी बाप के साथ। अचानक जब कूफा का बाजार आया, बाप ने महमल का पर्दा उठाया, ज़ैनब ये कूफा का सदर बाजार है। चंद कदम सवारी आगे चली, फिर पर्दा उठा के कहा ये कूफा का फला चौक आ गया। तड़प के कहती है बाबा बाजारों का तो बेटों को बताया जाता है, मैं तेरी पर्दादार बेटी गरीब ने अमामा उतार के कहा इन बाजारों में मेरा कोई बेटा कैदी बन के नहीं आएगा, ज़ैनब तू कैदर बन के आएगी। अब दिल ही दिल में ख्याल, ये कब वक्त आएगा जब मैं कैदर बनूंगी, जब करबला आएगी, जब शाम गरीबा। 40 हिजरी जनीब हो गई, वापिस मदीने में चली गई। एक वक्त आया बड़े भाई को जहर से मार दिया गया, इसके पास 2 कफन बच गए थे, इसने कफन बड़े भाई को दिया, ये जनाजा निकला। ज़ैनब ने क्या देखा, मरे के जनाजे पे जालिमों ने तीर मारे, जनाजा पलट के आया। अज़ादार हुसैन ने कहा ज़ैनब आखिरी कफन लेकर आ, कहने लगी ये कफन तो तेरे हिस्से का है। अब गरीब ने कहा ज़ैनब मेरी फिक्र न कर, कफन उसे मिलता है जिसका बदन सलामत हो। अब दिल में ख्याल आया अभी करबला आनी है, अभी शाम गरीबा आनी है। शरीफो दूसरा कफन हसन को दे दिया। अब उजड़ी बहन एक मर्तबा भाई के साथ मदीने से चली, करबला में आई 2 मुहर्रम, अभी महमल पे बैठी हुई थी, तड़प के कहती है भैया ये कौन सी जगह है, यहाँ की खाक से तेरे लहू की खुशबू आ रही है। गरीब ने कहा मेरी बहन यहाँ तेरे भाई का मक्तल बनेगा, ये वो करबला जिसका नाना ने बताया। अज़ादारो इंतजार करती नहीं, आशूर का दिन आया, शरीफो माफ करना, आशूर का दिन आया, कभी अकबर का जनाजा, कभी कासिम का जनाजा, कभी असगर ज़िबा हो गया, और मोहम्मद मारे गए। अब असर का वक्त गुजरा, आवाज आई लूटो तबर्रुकाते अलियो बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अब बीबी ने मदीने को देखा, नाना ज़ैनब अकेली है, नाना मेरी मदद को आ। इधर दुआएं कर रही थी, कहीं से खोली आया, कहीं से शिमर आया, बतूल की बेटियों के सरों पे हाथ डाला, इधर चादर उतरी, कहने लगी सज्जाद आंखें खोल, ओ मां मर जाए आज तेरी कुफी का पर्दा। अजरकुम अल्लाह। शरीफों मातम करते हो, बीवी का मसाइब शुरू हो गया है, बचपन से मसाइब सुन रही है। 11 मुहर्रम उजड़ी को भाई के जनाजे से गुजारा गया, ऐसे गुजारा गया जैसे लगती कुछ न थी। एक बार चलते नाके से गिरी भाई के जनाजे पे और कहने लगी आ अंता अखी हुसैन, तू मेरा हुसैन है। कटी रगों से आवाज आई मेरी छोड़ तू बता, आ अंते उख्ती ज़ैनब, तू बतूल की बेटी मेरी बहन ज़ैनब। अज़ादारो जनाजे पे रोती रही, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह न करे कोई बहन भाई का मातम जनाजे पे करे। एक वक्त आता है जनाजा उठाया जाता है, बहनें वही रह जाती हैं, जनाजे उठाए जाते हैं ना, बहनें रह जाती हैं। मैं कैसे पढ़ूं ये कायनात का वो जनाजा, जनाजा वहीं पे रह गया। बहन को कभी अकबर के कातिल ने, कभी अब्बास के कातिल ने ताजियाने मारे, कहती थी भैया अल्लाह के हवाले। अब ज़ैनब जाने शाम जाने, शाम से पहले कूफा का बाजार आया। अज़ादारो मुझे माफ करना, ये जो बाप की ज़ीनत थी किसे अली ने नाज़ों में पाला। अब याद आया मुझे बाबा ने कहा था इधर तो कैदर बन के आएगी, देखा वही कूफा जहां मैं शहजादी बन के आई। एक ऐलान हुआ जिसने अली से बदले लेने हैं, आज अली की बड़ी बेटी मेहमान बन के आई है। शरीफों ये ऐलान होना था, कमीनी औरतें छतों पे आई, कोई पत्थर मारता था, कोई आग फेंकता था, सदके की खजूरें गिरी। बीबी ने कहा कूफियों न मारो,
یہ جملہ ایک کوفی عورت نے سنا، قریب آ کے کہنے لگی اے قیدن صدقہ تو اہل بیت میں حرام ہے، من انتے بتائے گی تو کون ہے؟ بی بی نے آہستہ لہجے میں فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں، محمد کی اولاد، پہلا علی آخری حسین۔ فرمایا حسین کی بہنوں کو بھی جانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں جانتی ہوں، مگر خاموش ہو، یہ کوفہ کا بازار ہے، وہ بڑی پردادار ہے۔ بی بی نے فرمایا مجھے بتا اگر حسین کی بہن ادھر آ گئی پہچان لے گی؟ تڑپ کے کہنے لگی اگر تو قیدر نہ ہوتی میں تجھے بتاتی، میں نے منع کیا ہے نہ بول، وہ بہت بڑی پردادار ہے۔ بی بی نے فرمایا مجھے بتا حسین آئے جانے کی؟ کہنے لگی بتائے گی تو خود کون ہے؟ آواز آئی ام حبیبہ میرے چہرے سے بالوں کو ہٹا۔ ادھر ام حبیبہ نے بالوں کو ہٹایا، تڑپ کے کہنے لگی بتا کون ہے؟ اللہ کرے تو وہ نہ ہو۔ بی بی نے کہا نو کے نیزہ پہ دیکھ میرا بھیا حسین سر کٹ گیا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ تڑپ کے کہنے لگی میری آقا زادی یہ کیا رنگ ہو گیا؟ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتی تو کیسے آئی، مجھے اتنا بتا تیرا عباس کہاں ہے؟ بی بی نے گھوڑے کی گردن میں اشارہ کیا، ام حبیبہ بازو کٹا کے سو گیا، اس کا کٹا سر۔ اجرکم اللہ، شریفوں مجھ سے سنو، بی بی زینب کی شہادت جو بھی پڑھے نا پہلے سوچتا ہے شروع کہاں سے کروں، ختم کہاں پہ کروں، کیونکہ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جس کا مقتل ایک ہوتا ہے۔ ہائے یہ بی بی کبھی شام غریبہ میں قتل ہوئی، کبھی کوفہ کے بازاروں میں قتل ہوئی، کوفہ کا بازار گزر گیا، اب دربار آ گیا، ایک ایک رسی میں کئی کئی گلے، ابن زیاد کمینہ منبر پہ بیٹھا، ساتھ ایک تشت جس پہ حسین کا کٹا ہوا سر۔ عزادارو سر حسین کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، مجھے معاف کرنا عزادارو۔ اس کمینے نے کہا تم لوگ جانتے ہو حسین کی رگیں کند خنجر سے کٹی ہیں، کوئی آگے بڑھے ایک سطح سے کاٹو، اللہ کرے بیٹی یہ منظر نہ دیکھے۔ کربلا کے بعد سکینہ کے آنکھوں کے آگے پھر اندھیرا آ گیا، جب کیا دیکھا ایک ملعون پھر خنجر لے کے سر حسین کی طرف بڑھا۔ ہائے بہن ابھی 70 قدم نہ بھولی تھی، ایک بار پھر بھائی کے رگیں کٹنا شروع ہو گئی، تڑپ گئی علی کی بیٹی۔ عزادارو کوفہ کا بازار، کوفہ کا دربار عبور کر کے آ گیا شام۔ بازار شام پڑھنے سے پہلے ایک جملے میں مسائل پڑھوں گا، کبھی مجھ سے پوچھو کہ کوفہ میں اور شام میں فرق کیا ہے۔ کوفہ کے بازار میں کہتی تھی مجھے پردہ دے دو، لیکن جب شام کا بازار آیا کہتی تھی پردہ دو نہ دو چلنے کا رستہ دے دو۔ او میری ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، بڑی روحانی مجلس ہے بقیہ۔ میں دعا کروں گا اللہ تم سب کو ایک بار شام لے جائے، اکیلے نہ جاؤ، بہنوں کو ساتھ لے کے جاؤ، بیٹیوں کو ساتھ لے کے جاؤ۔ 2 سال پہلے میں گیا تھا پہلی دفعہ، اور ساتھ میں اپنے گھر سے پردہ داروں کو بھی لے کے گیا۔ میں نے سنا تھا کہ شام کا بازار اس قابل نہیں کہ شریف گزر سکے، میں دیکھتا رہا آخر یہاں کیا ماحول ہے۔ شریفوں ہم نے عراق میں کوئی بے پردہ مستور نہیں دیکھی، ایران میں کوئی بے پردہ مستور نہیں دیکھی، جب شام کا بازار آیا نا عورتوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی، مجھے شرم آ رہی تھی، میں بہنوں کو لے کے کہاں گیا۔ عزادارو اس سو کے وہ جو باب ساتھ تھا نا وہاں سے لے کے مجھے سالار نے کہا قبلہ مجلس پڑھو، میں نے کہا پہلے مجھے اتنا بتاؤ ادھر سے دربار تک سفر کتنا ہے؟ جب چلے تو 3 منٹ لگے، پردہ دار آہستہ چلے تو 5 منٹ لگتے ہیں، میں کیسے پڑھوں شریفوں؟ جو 5 منٹ کا رستہ تھا ادھر زینب نے 15 اذانیں سنی، اذان ہوتی کہتی ہو لوگو یہ میرا نانا ہے،
اور لوگوں میں محمد کی نواسی، ایک قدم چلتی شرابی تھکا دیتے زینب اس دیوار کے ساتھ کہتی تھی سجاد انہیں بتا میں زہرا کی بیٹی ہوں، عزادارو کچہری لگ گئی، مجھے بتاؤ یہ اتنا سفر زینب کے لیے کیوں بنا؟ بازار میں یزید نے اعلان کیا ابھی دربار سجا نہیں گیا، ابھی ناچنے والی نہیں آئی، شریفوں جب 15 اذانیں مکمل ہو گئی، علی کی بیٹی ادھر آئی جدھر آنے کے لائق نہ تھی، کرسیوں پہ شرابی بیٹھے ہوئے تھے، اکیلی زینب تنہا کھڑی تھی، شریفوں